اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ ایک آدمی سامنے گزرا ہے جس کا نام دہیا قلبی ہے، قد بھی بڑا لمبا چوڑا ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اپنی برادری کا وڈیرا بھی ہے، سردار بھی ہے، حسن و جمال بھی رب نے بڑا عطا کیا ہے، بڑی صلاحیتوں والا ہے، فیصلے اپنی برادری کے آپ کرنے والا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی نظر پڑی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے، اللہ مہربانی فرما، دہیا کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ دہیا کو ایمان نصیب کر، اللہ مہربانی فرما۔ توجہ، میرے پیغمبر کی دعا رنگ لائی، دہیا گھر گیا ہے، دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہونا شروع ہو گئی ہے، گھر بیٹھا نہیں، سیدھا واپسی آیا، میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے آقا ذرا اپنا دہنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک آگے کیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دیا۔ ذرا تصورات کی اندر آؤ، میاں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آئے ہوں گے، جن کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہوگا، جنہوں نے میرے پیغمبر کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی ہوگی۔ توجہ توجہ، ایمان والے، میرے سونے پیغمبر نے ہاتھ مبارک آگے کیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ مبارک پہ رکھا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے کلمہ پڑھانا شروع کیا، رو کے کہتا آقا ذرا ایک بات تو سنیے نا، پھر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایمان لے آنا چاہتا ہوں، آقا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مجرم بڑا ہوں، میں گناہگار بڑا ہوں، اللہ کا نافرمان بڑا ہوں، میں نے ظلم بہت بڑا کیا ہے۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا جی یا رسول اللہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تمام گناہ رب معاف کر دیتا ہے، سچے دل سے معافی مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ وہ گناہ بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ایمان ایسی دولت ہے، کلمہ ایسی دولت ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے، جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنے ظلم ہوئے، اللہ ایمان کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دہیا فکر نہ کر، اللہ معافی کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ دہیا رو کے عرض کرتا ہے آقا میرا جرم کوئی معمولی نہیں، میرا جرم کوئی عام جرم نہیں ہے، میرا وہ جرم ہے کہ مجھے اپنا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے۔ آقا اس دن سے میری رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا، میرے نبی نے فرمایا بتلا کون سا جرم کیا ہے۔ دایا نے اپنی نظریں جھکائی، اپنا جرم بتلانے لگا، کہتا ہے آقا میں علاقے کا چودھری ہوں، سردار ہوں، وڈیرا ہوں، لوگ مجھ سے فیصلہ کرتے ہیں، ہماری برادری میں مشورہ ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے کوئی بچی بھی زندہ نہیں رہنی چاہیے، ہم کوئی اپنا داماد بنانا گوارا نہیں کرتے، بچوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ آقا فیصلہ یہ ہوا جو بچی پیدا ہو اسے مارنا نہیں بلکہ زندہ دفن کر دینا ہے، زندہ درگوز کر دینا ہے۔ توجہ ایمان والے ہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، زندہ بچی دفن ہو جائے بندے پر کیا گزرتی ہے؟ کہتا ہے آقا انا کی پٹی تھی، انعام کی ضد کی پٹی تھی، آقا کفر کی پٹی تھی، شرک کی پٹی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمارے دماغ بند تھے، کتنی
ہاتھوں سے زندہ درگوز کیا ہے، کتنیوں کو میں نے کروایا، رب کا کرنا ایسا ہوا آقا میں کہیں جانے لگا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تجارت کے لیے فلاں علاقے جا رہا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں، خیال کرنا اگر بیٹی پیدا ہو زندہ درگوز کر دینا، زندہ دفن کر دینا، اگر بیٹا پیدا ہو تو رجنے دینا۔ آقا اندر کی حالات تو میرا اللہ ہی جانتے ہیں، میں چلا گیا۔ کوئی 2-2.5 سال کے بعد جب میں واپسی آیا، خبر تو کوئی نہیں تھی، میں نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ میں نے کہا دغیا آیا ہوں۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں اس گھر میں، اس چار دیواری میں، اس آنگن میں 1-2-2.5 سال کی بچی ہنستی کھیلتی دوڑ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا دوڑتی ہوئی آئی ہے، آ کے میرے پاؤں میں لپٹ گئی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا بتلا یہ کون ہے؟ باپ کی محبت تھی، اس وقت میں خاموش ہو گیا ہوں۔ آقا اللہ کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا۔ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، دایا عرض کرتا ہے آقا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی میری نے جھوٹ بول دیا، کہنے لگی یہ ہمسایوں کی بچی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کھانا رکھا، میں نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانے لگا ہوں، وہ معصوم قریب آئی، میرے قریب بیٹھی، میں نے لقمہ توڑ کر اس بچی کے منہ میں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتی ہے اپنی ماں کی طرف توجہ کر کے کہتی ہے اماں بتلا یہ کون ہے اور میرا بابا کب آئے گا؟ ایمان سے ذرا سوچئے بچیوں والوں، باپ گھر آئے، بچی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ باپ کچھ عرصے کے بعد آئے، بچے بھی محبت کرتے ہیں پر معصوم بچی کی محبت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ معصوم بچی ہے، رو کے چمٹ گئی ہے، کہنے لگی اماں ذرا بتلا یہ کون ہے، میرا بابا کب آئے گا؟ پھر میری اندر کی غیرت جاگی، جھوٹی انا جاگی، میں نے زہر بھری آنکھوں سے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا، کہا بتلا یہ تجھے ماں کیوں کہہ رہی ہے؟ اس نے رو کے جو جواب دیا، کہتی ہے او دایا میں ماں ہوں تو باپ ہے، میرا دل کیسے گوارا کرتا اپنی بچی کو زندہ درگوز کرتی؟ میں نے سب علاقے والوں سے چھپا کر رکھا، میں نے انہیں یہی کہا ہے بیٹی تھی پر مری ہوئی تھی، زندہ نہیں تھی، آج اچانک تو آیا ہے، تیری نظر پڑی ہے، ورنہ جب تک ہو سکتا میں اسے چھپا کر رکھتی، پر کب تک چھپا کر رکھتی؟ دایا کہتا ہے میں غصے سے کانپنے لگا، آقا میں لال سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، غصہ چڑھ گیا ہے، یہ اتنی بڑی کیوں ہوئی؟ میں نے بازو سے پکڑا، پھر میں نے سوچا ذرا چپ کر جاؤں، یہ نہ ہو بغاوت ہو جائے، یہ نہ ہو کچھ رونا شروع کرے، باپ کی محبت جاگ جائے۔ کہنے لگا میں چپ ہوا۔ ماں نے کہا بیٹی یہ تیرا بابا ہے۔ جو ہی ماں نے کہا دوڑتی ہوئی میرے ساتھ لپٹ گئی ہے، کبھی میری پیشانی پہ آ کر بوسہ دیتی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی میرے ساتھ لپٹ جاتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا کہاں گئے تھے؟ اب کہیں نہیں جانا بابا، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔
औलाद वालों, बेटियों वालों, जरा दिल पर हाथ रख के देखना, बेटी की मोहब्बत का अंदाज बतलाने लगा हूं। बेटी है रो के कहती है बाबा कहीं ना जाना, तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेहरबानी करना। मैंने अपनी बीवी से कहा जरा इसे तैयारी करवा, इसे कपड़े पहना, इसको बताना नहीं है शक न हो जाए। माँ तैयारी कराने लगी है। बेटी माँ से पूछती है अम्मा खैरियत तो है, आज क्यों तैयार करा रही हो, इतने अच्छे कपड़े पहना रही हो। मैंने कहा बेबे, मेरी बीवी कहती है बेटा तेरे बाबे का आर्डर है, तेरे अब्बे का हुक्म है। कपड़े पहने बाप के साथ लपट गई है, रो के कहती है, मुस्करा के कभी कहती है बाबा बतला तेरी परी कैसे लग रही है, बतला मैं कैसे लग रही हूँ। कहता है फिर भी मुझे रहम नहीं आया, फिर भी मुझे तरस नहीं आया। आका मैंने साथ लिया। रो के कहती है बाबा कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा दही मिलाने जा रहा हूँ, तेरे नानके जा रहा हूँ। कहती है बाबा आप आ गए हैं, मुझे किसी घर नहीं जाना। मैंने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा। चल पड़ी है, उठाने लगाओ, मासूम बच्ची है थक गई होगी, उठाने लगाऊं। रो के कहती है बाबा आप थके हुए आए हैं, लिहाजा मेहरबानी करना उठा, मैं खुद चल सकती हूँ। मेरी उंगली पकड़ के जा रही है, अटकेलियाँ करती हुई जा रही है, फिर भी मुझे कोई रहम नहीं आया। आका फिर भी मुझे कोई तरस नहीं आया, फिर भी बाप वाली मोहब्बत नहीं जागी। अनाथ ही जो सामने आ रही थी, लोग क्या कहेंगे, हमारी बच्चों को तो जिंदा दरगोश करा दिया है, अपनी बच्ची की बारी आई है, फिर इसे क्या हो गया है। साथ जा भी रहा हूँ, कभी सोचता हूँ, फिर सोच पे पर्दा आ जाता है। अल्लाह के पास पैगंबर को बतला रहा है, रोता भी जा रहा है, आंखें झुकी हुई हैं, नजर झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है। मेरे प्यारे पैगंबर को बतलाने लगा है। कहता है आका जंगल में पहुंच गया, बेटी को एक जगह पे बिठाया। कहती है बाबा यहाँ क्या करने आए हैं। मैंने कहा बेटी जरा सब्र कर, मैंने जमीन खोदना शुरू की है, और दौड़ती हुई आई है। कहती है बाबा अब क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटी यहाँ से रास्ता निकलेगा। बेटी कहती है अब्बा जो इतनी मुश्किल है, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है नाम के जाने की। अब्बा जो इतनी तुझे तकलीफ हो रही है, तो तेरी जबान बोल दी थी, जरा दिल पर हाथ रख के रख देखो, 2-2.5 साल की मासूम बच्ची हो, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन के लिए बाप घर से दूर हो जाए, फिर घर आए, उस बेटी की कैफियत क्या होती है, उस बेटी की हालत क्या होती है। रो के कहती है बाबा मुझे कोई जरूरत नहीं है नाम के जाने की, बाबा मुझे कोई जरूरत नहीं है जिसमें आपको इतनी तकलीफ हो, मुशक्कत हो। दाया कहता है आका फिर भी मुझे तरस नहीं आया, मैं जमीन खोदने लगा। ये बेटी थी बर्दाश्त नहीं कर सकी, नन्हे मुन्ने हाथों से मट्टी उस घड़े से बाहर निकालने लगी है। उसे खबर कोई नहीं मेरी मौत का सामान बन रहा है, अपने हाथों से, नन्हे हाथों से मट्टी बाहर निकाल रही है, फिर भी मुझे तरस नहीं आया। कभी दौड़ के आती है, अपना मासूम दुपट्टा, छोटे से दुपट्टे से अपने मासूम हाथों से मेरा पसीना साफ करती है, पूछती है, कहती है बाबा तेरे लिए पानी ले आऊं, बाबा तेरे लिए खाना ले आऊं, बाबा आराम कर ले, बाबा थोड़ी देर बैठ जा। कभी मेरे पाँव में लपट जाती है, कभी मुझे बिठा के मेरी पेशानी पे बोसा देती है, कभी मेरे इन हाथों को चूमती है जो हाथ इसकी मौत का सामान बन रहे हैं। फिर उसे तो पता कोई नहीं। आका फिर भी मुझे कोई तरस नहीं आया, आका फिर भी मुझे कोई रहम नहीं आया, फिर भी मोहब्बत बाप वाली नहीं जागी। अनाथ थी जो सामने आ रही थी। आका मैंने जब गड़ा मुकम्मल किया है, मैंने बेटी को उठाया, गड़े में डाला,
پہلے تو وہ سمجھنے سے قاصر رہی، معصوم دماغ ہے، معصوم عمر ہے، 2-2.5 سال کی بچی ہے۔ جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا بتلا کون سا جرم ہو گیا ہے، بابا بتلا کون سا قصور ہو گیا ہے، بابا بتلا میں نے تیری کون سی نافرمانی کر دی ہے، بابا بتلا ناراض کیوں ہو گیا ہے، بابا میں نے آج تک تیرا چہرہ تو پہلے اتنے سال دیکھا ہی کوئی نہیں، بابا رحم کی اپیل کرتی ہوں مہربانی کرنا۔ کہتا ہے میں مٹی ڈالنے لگا ہوں، رو کے کہتی ہے بابا میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی، بابا میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتی، بابا میں کھلونے نہیں مانگوں گی، کھانا نہیں مانگوں گی، بابا تیرے سامنے کبھی بھی نہیں آؤں گی، جو اتنی زندگی میں نے گزار دیا تیرے بغیر، بابا مجھے امان جان کی دے دے۔ کہتا ہے مجھے ترس نہیں آیا، اس نے ننھے ہاتھ جوڑے ہوئے ذرا تصورات کے اندر آؤ، اس سے بڑا کوئی ظلم اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی زیادتی اور نہیں ہو سکتی، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میرے اوپر انا کا اتنا پردہ آیا، اتنا سخت دل ہوا، میں نے پتھر اٹھا کے سر پہ مارا، پوری زندگی کے لیے سلا دیا، آقا مٹی ڈال کے میں گھر آ گیا ہوں، وہ دن اور آج کے دن تک میں کبھی سکون سے بیٹھا نہیں ہوں، کبھی سکون سے سویا نہیں ہوں، آقا جو آنکھیں بند کرتا ہوں بیٹی کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہے، اس کا وہ نقشہ میرے سامنے آتا ہے جب ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگنے لگی تھی، آقا میں بڑا مجرم ہوں، آقا میں بڑا گناہگار ہوں، آقا میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میری معافی تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، دھاڑے مار کے رو رہا ہے، جوڑی نظر اٹھائی کیا دیکھتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی آنسو کا اس طرح ٹپک رہا ہے جس طرح بندہ وضو کرے اور پانی ٹپکنا شروع ہو جائے، آپ کی جھولی مبارک آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گئی ہے۔ میرے نبی کافی دیر تک روتے رہے، میرے پیغمبر نے فرمایا دایا ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا، میں تو بیٹیوں کا بھی محافظ بن کے آیا ہوں، بیٹوں کا بھی محافظ بن کے آیا ہوں، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، دایا روتا جا رہا ہے، صحابہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اتنا روئے کہ آپ کی آواز مبارک بھی ذرا بلند ہو گئی، آج تک آپ اتنی بلند آواز سے نہیں روئے جتنا اس دن میرے پیغمبر بلند آواز سے روئے، میرے پیغمبر روتے جا رہے ہیں، رب نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے محمد کی خدمت کے اندر اور جا کے کہہ دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او کائنات والو ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، موت آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں معافی مانگنا تمہارا کام ہے، تمہیں اپنا محبوب بندہ بنانا، تمہیں پیارا بنانا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور میرا وعدہ ہے جنت کا وارث بنانا، میں رب کا کام ہے، موت سے پہلے پہلے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ آج سارے دے سارے سچے دل نال توبہ کرو، اللہ اس توبہ تے استقامت نصیب فرماوے جی۔